اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ رنج کا مطلب ہے دکھ یا غم، راحت فضا کا مطلب ہے سکون یا آرام دینے والا۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ محبوب کی نظر عنایت کے بغیر خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے خاطر میں نہیں لاتا، مجھے اہمیت نہیں دیتا، میرے محبوب پر میری محبت اور خلوص کا کوئی اثر نہیں ہے۔ شاعر کو اس بات کا افسوس ہے کہ محبوب پر اس کی کسی بھی بات کا یا کسی بھی حالت کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ جو غم ہے یہ کبھی سکون اور راحت میں تبدیل نہیں ہونے والا۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دکھوں اور غموں کا علاج صرف اسی وقت ممکن ہے جب محبوب مجھ پر نظر عنایت کرے اور محبت کا جواب محبت سے دے، لیکن شاعر کو لگتا ہے کہ اسے یہ راحت اور خوشی کبھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ عاشق کی کسی بھی بات کا محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عزیز ساتھیو، اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی تو وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ یعنی بے وفا نہ کرنے والا، شکایت کا مطلب گلہ، اور وعدہ وفا یعنی وفا نبھانے والا، وعدہ پورا کرنے والا۔ تو اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھ سے بہت جلدی بے وفائی کا گلہ اور شکایت کر دی، میری وعدہ خلافی کا گلہ کر دیا، لیکن تم نے بھی تو آج تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ دیکھا جائے تو میں بے وفا نہیں ہوں، بلکہ تم ہی وفا شعار نہیں ہو، یعنی تم بے وفا ہو، کیونکہ تم نے ہی ہر بار وعدہ خلافی کی، اور یہ تو ہم ہی تھے کہ ہر بار اپنی محبت کی وجہ سے تیرے وعدے پر اعتبار کر لیتے تھے۔ بقول غالب، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ابھی عزیز ساتھیو، اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ملاحظہ کیجئے۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ اغیار غیر کی جمع، حرف ناصح نصیحت کرنے والے کی بات۔ اس کا مفہوم ملاحظہ کیجئے کہ نصیحت کوئی بھی نصیحت بری نہیں ہوتی اور اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور بے وفائی نے نہ صرف مجھے توڑ ڈالا ہے بلکہ میری آنکھیں بھی کھول دی ہیں۔ اب مجھے اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کی نصیحت یاد آ رہی ہے کہ عشق میں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے عشق میں ناکامی بھی ہوئی، محبوب کی محبت اور وفا بھی نہ ملی، اور مجھے صرف ذلت، رسوائی اور بدنامی ملی۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ اب ہر ایک کی زبان پر میری بدنامی اور رسوائی کا ذکر ہے، اور اب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ مجھے محبت سے دور رہنے کی نصیحت کیوں کی جاتی تھی، یعنی میرے دوست اور وہ لوگ جو میرے ساتھ مخلص تھے وہ مجھے محبت سے دور رہنے کی نصیحت کیوں کرتے تھے۔ اب مجھے ان کی یہ نصیحت سمجھ آ رہی ہے کہ جب میں اپنا ذکر ہر طرف سنتا ہوں، اپنی بدنامی کے چرچے دیکھتا ہوں، تو اب مجھے احساس ہوا کہ میرے دوست جو میرے ساتھ مخلص تھے وہ مجھے محبت سے دور رہنے کی نصیحت کیوں کرتے تھے۔ اب شعر نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامی لیک، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ ذوق تلخ کامی یعنی تلخ کلامی کا شوق، لیک یعنی لیکن، یہ لیکن کا مخفف ہے۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے تلخ کلامی کا شوق نہیں، لیکن محبوب سے نوک جھونک کیے بغیر مزہ نہیں آتا۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ساتھ نوک جھونک کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے محبوب سے تلخ کلامی یا بحث و تکرار کا شوق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اگر
محبوب سے نوک جھونک نہ ہو تو محبت کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ شاعر اپنے محبوب کے ساتھ ہونے والی نوک جھونک سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس طرح کی محبت میں ہونے والی تلخ کلامی کا مزہ لیتے ہیں۔ مومن کی شاعری کا یہ ایک منفرد اور مخصوص انداز بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے نوک جھونک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مفہوم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مگر تمہاری محبت حاصل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس شعر میں مومن اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں شب و روز کیا کیا نہیں ہوتا مگر جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکا، یعنی مجھے تمہاری محبت نہ مل سکی اور تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی، ہزار جتن کیے، لیکن میری کسی بات کا بھی تم پر کوئی اثر نہ ہوا اور میں تمہاری محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ شاعر محبت میں ناکامی اور محبوب کی بے اعتنائی پر دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اب اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ محبت میں ناکامی پر ہمارا شکستہ دل اب کسی کام کا نہیں۔ اس شعر میں مومن دکھ کی کیفیت میں اور دکھی انداز میں اپنی حالت زار یعنی بری حالت بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عشق اور محبت کسی روگ سے کم نہیں اور اس روگ نے میرا دل اور روح دونوں کو زخمی کر دیا ہے اور اب میں محبت میں ناکامی اور رسوائی کی وجہ سے کسی کام کا نہ رہا۔ میرے دل میں صرف محبوب کی محبت ہے، محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھوں کے داغ ہیں، محبوب کی یادیں ہیں اور اب میرا دل کسی اور کام کا نہیں رہا۔ عشق نے مجھے نکما اور بیکار کر دیا ہے۔ بقول غالب، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ شعر نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اے محبوب، میرا امتحان یعنی میری محبت کا امتحان اس وقت تک لیتے رہو جب تک میرا عشق طاقتور نہیں ہو جاتا اور تمہیں میری محبت کا یقین نہیں ہو جاتا۔ تو اس میں شاعر نے زور آزما ہونا محاورہ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے طاقتور ہونا، اور شوق سے مراد عشق، دیوانگی یا جنون۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس میں مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم جتنا چاہو میرا امتحان لے سکتے ہو، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں ہر امتحان میں سرخرو ہو کر دکھاؤں گا۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنا میرا امتحان لوگے، میرا جنون اور دیوانگی اور زیادہ بڑھے گی، اتنی زیادہ اور بڑھے گی اور میرے عشق میں اور زیادہ شدت آئے گی، اور اس طرح بار بار آزمانے کے بعد ایک دن خود ہی تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے گا۔ یعنی جب تک تمہیں میری محبت اور دیوانگی کا یقین نہ آ جائے، تم جتنا چاہو میری محبت کو آزما سکتے ہو، میرا امتحان لے سکتے ہو۔ شعر نمبر 8 ملاحظہ کیجئے۔ ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ چرخ سے مراد فلک یا آسمان ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس شعر میں چرخ سے مراد گردش یا چکر بھی ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ میری دعا میں اتنا اثر نہیں کہ میں دعا کروں اور میرا دشمن یعنی چرخ ختم ہو جائے اور باقی نہ رہے۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اردو کی شعری روایت میں چرخ یا فلک کے بارے میں یہ تصور ہے کہ جو بھی مصیبتیں، بلائیں اور برے حالات ہوتے ہیں وہ چرخ یا فلک کی گردش کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے شعری روایت میں چرخ کو دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ مومن کے اس شعر میں بھی وہ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے چرخ کو دشمن کہہ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ میری بدقسمتی اور برے حالات کی وجہ بھی یہ چرخ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چرخ نہ رہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میری قسمت بدل جائے اور یہ چرخ بھی نہ رہے، لیکن میری دعا میں اتنا اثر ہی نہیں کہ میں اس دشمن سے جان چھڑا سکوں۔ اب عزیز ساتھیوں، اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مفہوم دیکھ لیں۔ میرا محبوب میری تنہائی کا ساتھی ہے، یعنی میری تنہائی میں محبوب کا خیال اور تصور میرے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اور مومن کا یہ جو شعر ہے، یہ شعر نازک خیالی اور سہل ممتنع کی ایک بہترین مثال ہے، اور مومن کے اس ایک شعر کے بدلے غالب جیسے بڑے شاعر اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے۔ مومن کا یہ شعر شاعری میں خوبصورت ترین شعروں میں شمار ہوتا ہے، اور اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تنہائی میں جب محبوب کا تصور ہی دل میں آ جاتا ہے تو میں خود کو تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرتا، یعنی میری تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں مومن کے تخیل کی پرواز بہت بلند ہے۔ اس شعر کو اگر ہم عشق حقیقی میں دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد رچ بس جاتی ہے اور جو اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے دل میں ہر وقت یہ یاد بسی رہتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد بسی رہتی ہے، اور وہ کسی حال میں بھی خود کو اکیلا اور تنہا محسوس نہیں کرتے۔ ایسے لوگ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں اللہ کا دھیان اور خیال نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی تنہائی، مایوسی اور اکیلے پن کا شکار نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے مومن کا۔ اب اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ محبوب کو دل کا حال کیسے لکھ کر بھیجوں کہ ہاتھ تو دل کو تھامے ہوئے ہے اور دل سے الگ نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ مومن نے اس شعر میں ایک ایسے عاشق کی تصویر کشی کی ہے جو اپنے کمزور اور زخمی دل کو ہاتھ سے سہارا دے کر رکھتا ہے، اور ہر وقت اس کا ہاتھ اس کے دل کو تھامے رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے دل کا حال اپنے محبوب کو لکھ کر بھیجنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دل کا حال کیسے لکھوں، کیونکہ دل کا حال لکھنے کے لیے تو مجھے ہاتھ کی ضرورت ہے، اور میرا ہاتھ تو میرے ٹوٹے ہوئے، شکستہ اور کمزور دل کو تھامے ہوئے ہے، اور میں اپنے محبوب کو اپنے حالات سے آگاہ نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے رنج و الم کو بیان کیا ہے، اور یہ شعر تصویر کشی، نازک خیالی، بلند تخیل اور سہل ممتنع کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ عزیز ساتھیو، اب اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے: رحم بر خصم جاں غیر نہ ہو، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا۔ خصم جاں، جان کا دشمن یعنی محبوب۔ تو شاعر یہاں اپنے محبوب کو خصم جاں کہہ رہے ہیں، یعنی جان کا دشمن، اس سے مراد محبوب۔ رحم بر یعنی رحم کرنے والا۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اے محبوب، مجھ پر رحم کرو اور دشمنوں جیسا سلوک نہ کرو کہ میرا دل اس کا متحمل نہیں۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب، کبھی تو مجھ پر رحم کر لیا کرو، یعنی کبھی تو محبت کا جواب محبت سے دے دو، کبھی تو مجھ پر نظر عنایت کر لو۔ تمہارا رویہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ درست نہیں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم تو میرے ساتھ دشمنوں اور غیروں جیسا سلوک کرتے ہو، جبکہ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنا سمجھتا ہوں، اور تم مجھے غیر سمجھتے ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے محبوب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ظلم و ستم کرنا اور عاشق کو تڑپانا یہ تو محبوب کی پرانی عادت اور ادا ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب عاشقوں کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بے رخی اور سنگ دلی میری جان لینے کا سبب بن جائے، اس لیے ذرا میرے نازک دل پر رحم کرو۔ اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رساں نہیں ہوتا۔ دراز کا مطلب کھلا، کشادہ، وسیع۔
دست عاشق یعنی عاشق کا ہاتھ، رسا کا مطلب پہنچ یا رسائی۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کی دریا دلی، سخاوت اور دوستانہ طبیعت کے باوجود مجھے محبوب کی دوستی اور قرب حاصل نہیں۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا محبوب اپنی فیاضی، سخاوت اور مہربانی کی وجہ سے بہت مقبولیت اور شہرت رکھتا ہے، لیکن کیونکہ میں اس کا سچا عاشق اور طلبگار ہوں، اس لیے وہ اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہو کر مجھ پر مہربانی نہیں کرتا۔ یعنی محبوب کی یہ عادت اور فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عاشق کو تڑپا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ویسے تو میرا محبوب بہت مہربان اور دوستانہ طبیعت کا مالک ہے، لیکن اس کی اس خوبی اور صفت سے میں محروم ہوں اور مجھے محبوب تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، ورنہ باقی تو ہر کوئی اس کے قریب ہے اور صرف میں ہی اس کے عتاب اور ظلم کا نشانہ ہوں، اور یہ سب کچھ تو ایک محبوب کی فطرت ہے اور عاشق کی قسمت ہے۔ اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں ہوتا، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ چارہ دل یعنی دل کا علاج، تمہارے سوا یعنی تمہارے بغیر، یعنی محبوب کے بغیر۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ میرے دل کا واحد علاج صبر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارے بغیر صبر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں مومن اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے زخموں اور غموں کا علاج صرف اور صرف صبر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک تم میرے زخموں پر مرہم نہیں لگاؤ گے، یہ زخم ہرے ہی رہیں گے اور مجھے صبر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے تمہارا دیدار، قرب اور محبت مل جائے تو میرے دل کا علاج ہو جائے گا، ورنہ اس کے بغیر تو نہ مجھے صبر اور قرار آئے گا اور نہ ہی میرے دل کا کوئی اور علاج ہو سکے گا۔ مختصر یہ کہ میرے دکھی دل کا علاج صرف اور صرف میرا محبوب ہی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ عرض مضطر یعنی پریشان حال کی درخواست، صنم سے مراد محبوب یا پتھر کا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک پریشان حال مومن کی عرض یا درخواست صنم کیوں سنے گا کہ وہ خدا تو نہیں ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ مومن کا یہ شعر گزشتہ سے پیوستہ بھی ہے، اور یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنے تخلص یعنی مومن کی مناسبت سے صنم کا لفظ لا کر رعایت لفظی سے کام بھی لیا ہے اور ایہام گوئی کے ذریعے اس شعر کو ذو معنی بھی بنا دیا ہے۔ عزیز ساتھی، مومن اپنی غزلوں میں اپنے تخلص کا پہلو دار استعمال کرتے ہوئے ایہام گوئی سے کام لیتے ہیں، اور ان کی غزلوں میں ہمیں یہ بہت عام نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے تخلص کا پہلو دار استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میری پریشانی اور خستہ حالی کا محبوب پر کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ میری درخواست کیوں سنے گا، کیونکہ وہ تو ایک صنم ہے، یعنی وہ ایک سنگ دل ہے اور اس کے سینے میں پتھر کا کلیجہ ہے۔ اردو کی شعری روایت میں صنم کا جو تصور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صنم یعنی محبوب پر عاشق کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مومن یعنی مسلمان کی درخواست ایک صنم یعنی بت کیسے سن سکتا ہے؟ مومن کی درخواست تو خدا سنے گا جو ہر ایک کی التجا سنتا ہے، اور میری درخواست بھی وہی سنے گا۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ صنم جو ہے وہ کبھی بھی میری درخواست نہیں سنے گا، میری التجا نہیں سنے گا، یعنی صنم سے مراد ایک پتھر کا بت۔ تو اس میں انہوں نے صنم کی جو بات کی ہے، ایک صنم تو ان کا محبوب ہے، یعنی اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی پتھر جیسا ہی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے اور اس پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی جو درخواست ہے، التجا ہے، وہ
خدا ہی سنے گا، نہ کہ کوئی پتھر کا بت۔